قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 22ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھنا ہے اور یہ رکوع سورہ فاطر کا 5واں رکوع ہے، اور یہ سمجھ لیجئے یہ رکوع سورہ فاطر کا آخری رکوع بھی ہے۔ اس کے بعد نیو سورہ سٹارٹ ہونے والی ہے جس کا نام سورہ یاسین ہے۔ ہمیں بہت اور کافی ٹائم سے اس کا انتظار تھا۔ الحمدللہ اگلے سبق میں سورہ یاسین شروع ہو جائے گی۔ آلریڈی ہم سورہ یاسین کو ایک بار پورا ایک ساتھ میں پڑھا چکے ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ ایک ایک رکوع سورہ یاسین کا پڑھائیں گے اس سورہ کے پورے ہونے کے بعد اگلے سبق سے۔ اب آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو دھیان سے سنیں، اینڈ تک سنیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔ اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کو اسی وقت پڑھا جائے گا جب ہم نون کے زیر کو استکبار کے سین سے ملا کر پڑھیں گے، الا نفورن استکبارن، لیکن ہم یہاں پر رک گئے ہیں، اب ڈائریکٹ آگے سے پڑھیں گے اور الف کے نیچے زیر پڑھنا ہے۔ الف کے نیچے زیر کیوں پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پاک کو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ الف کے نیچے ہم زیر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس طرح کا الف آتا ہے شروع میں، ہر جگہ پر زیر نہیں پڑھا جاتا، کبھی زبر پڑھا جاتا ہے، کبھی پیش پڑھا جاتا ہے اور کبھی زیر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب زیر، زبر، پیش کون کون سے وقت میں پڑھا جائے گا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ جو ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ڈال دیا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، دیکھنا نہ بھولے۔ استکبار فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. بولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہاں بنے گی. لمبی آیت ہے لہٰذا سانس کو تھوڑا اندر کھینچنے کے بعد پڑھے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. دو زبر ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا، لیکن اس کا اصل گرامر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کی یا اگر آوے اور اس کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا دو زبر ہو تو رکنے کی حالت میں اصل یہاں پر کھڑا زبر آئے گا. لیکن کوئی بات نہیں، دو زبر الف مدہ بنائے یا کھڑا زبر بنائے دونوں کی وائس تو ایک ہی رہتی ہے. مسمّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 22ویں پارے کے 17 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے اور سورہ فاتر بھی یہاں تک مکمل ہو چکی. اب انشاءاللہ اگلے سبق سے سورہ یاسین اسٹارٹ ہونے والی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں، شیئر کرنا نہ بھولیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.